آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 39، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ، 36واں حصہ، سلطنت روم۔ مزید آگے جاننے سے پہلے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل روم کا مذہب۔ ابتدائی دور کے رومی قدیم مذہب پر کاربند تھے۔ ایک چھوٹی سی شہری ریاست کے لیے جس میں کسان بستے تھے، وہ قدیم مذہب بالکل طبعی تھا۔ وہ ان روحوں کی پرستش کرتے تھے جو گھروں، چشموں، کھیتوں اور مفصلات کے دوسرے مقاموں میں کار فرما تھیں۔ سادہ لوگ کسانوں کو طلسمی باتوں پر بڑا اعتقاد تھا۔ جب یونان کبیر یعنی روما اور باقی یونانی دنیا کا الحاق عمل میں آیا تو جمہوریت کے آخری دور کے رومیوں نے کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا، البتہ ان دیوتاؤں اور دیویوں کے نام مقامی ہی رکھے۔ مثلا یونانیوں کے زیوس کا نام رومیوں نے جوپیٹر یعنی مشتری اور یونانی ہیرا یعنی زیوس کی بیوی کا نام رومیوں نے جونو رکھ دیا۔ اس طرح پوسیڈن نیپچون سمندر کا دیوتا زحل، ریرس مارس جنگ کا دیوتا مریخ، ہیٹاسٹس وولکن آگ کا رومی دیوتا، ایفروڈائٹ وینس یعنی زہرہ، ہتھینا مینروا علم کی دیوی کہلانے لگے۔ مذہبی رسوم جو یونان میں اولمپائی کھیلوں اور ایتھنز کے ڈرامے حبشنوں کی صورت میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھیں۔ روم میں ان مذہبی رسومات کا کوئی دستور نہ تھا۔ رومیوں کو عبادات میں زیادہ حصہ لینے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ دیوتاؤں کو مقررہ مقامات پر پہنچانے کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور دیوتاؤں کے بارے میں جو مذہبی رسومات تھیں وہ پروہتوں کی ایک جماعت ادا کرتی تھی جن کا رئیس خود بادشاہ ہوتا تھا۔ سیزر نے جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ ان کے باطل معبودوں میں ایک نئے فانی معبود کا اضافہ تھا۔ وہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ لوکریشس ایک قدیم رومی شاعر کہتا ہے کہ انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد تکلیف و اذیت کا کوئی امکان ہے۔ اس کے نزدیک انسانی جسم اور انسانی روح کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح عناصر کے وقتی اور عارضی اجتماع کا نتیجہ ہے۔ جب موت آتی ہے ذرات الگ الگ ہو کر بکھر جاتے ہیں، جسم و روح بھی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ موت ایک ایسی نیند سے مشابہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ اس میں کوئی خواب نظر آئے گا۔ معبودان باطل کے پرستش کا یہ عقیدہ صدیوں جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی آمد کے باعث آپ علیہ السلام کی زبان پاک سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ سنا۔ اگرچہ فلسطین اور شام وغیرہ کا علاقہ قیصر روم کے زیر نگی تھا، لیکن مذہبی طور پر یہودیوں کا بڑا اثر و نفوذ تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اپنے لیے ایک خطرہ تصور کیا اور آپ علیہ السلام کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ہر بیہودہ الزام آپ علیہ السلام پر لگایا گیا، ہر تہمت آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کی، اور بیت المقدس کے رومی گورنر پیلاطس کو دھمکیاں دیں کہ اگر تم نے اس شخص کا چراغ عزیز بجھا نہ دیا تو تمہارے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جائے گا۔ اس طوفانی مخالفت کے باعث زیادہ لوگ آپ علیہ السلام سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ صرف 12 خوش نصیبوں کو آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی، جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے رفع الی السماء یعنی آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حواریوں نے آپ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کا فریضہ بڑی سرگرمی سے ادا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ عیسائیت کو قبول کرتے ان کے خلاف نفرت اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ تعذیب و اذیت رسانے کا پہلا واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے سن 64 عیسوی میں شہنشاہ نیرو کے ماتحت پیش آیا۔ ٹیسیٹس اعلیٰ درجے کا مورخ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیرو نے روما کی تباہی خیز آتش زدگیوں کا الزام مسیحیوں پر عائد کرنے کی دانستہ کوشش کی۔ عام افواہ یہ تھی کہ آگ بے لگام بادشاہ نے خود حکم دے کر لگوائی ہے۔ اس مورخ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ مہذب و شائستہ بت پرست نئے فرقے کے متعلق کیا سمجھتے تھے، لہٰذا افواہ کی روک تھام کے لیے نیرو نے نئے مجرم تلاش کیے اور انہیں انتہائی بے دردی سے سزائیں دیں۔ یہ ایسے آدمیوں کی ایک جماعت تھی جن کی برائیوں سے لوگ متنفر تھے اور انہیں مسیحی کہا جاتا تھا۔ مسیح نے جو اس فرقے کا بانی تھا تائبرس کے عہد حکومت میں موت کی سزا پائی تھی، اور یہ مذموم اتہام ترازی یعنی مسیحیت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی، کچھ مدت بعد پھر پھوٹی اور یہودیہ ہی میں نہیں جو بیماری کا گھر تھا بلکہ دارالحکومت تک پہنچ گئی۔
پہلے وہ آدمی گرفتار کیے گئے جو اس مذہب کا برملا اعتراف کرتے تھے، پھر ان کی نشاندہی پر ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف غصہ آگ لگانے کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو ان سے نفرت تھی۔ ان کے خاتمے تک لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پہلے ان پر درندے چھوڑے گئے، پھر کتوں سے پھڑوایا گیا، انہیں صلیبوں سے باندھ دیا گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو صلیبوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ رات کے وقت چراغوں کا کام دے سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے اپنے رب کے حضور معافی کے طلبکار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔